کچھ ان علاقوں کی جانب جہاں پر غیر قانونی تعمیرات کا انبار لگا ہوا ہے۔ ایس بی سی اے کے حکام کے ساتھ مل کر شہر کے تمام تر علاقوں میں اس وقت غیر قانونی دھندا رائج ہے۔ اب چلیں گے ان علاقوں میں جہاں پر سیکنڈ فلور کی اجازت کے بعد تھرڈ اور فورتھ فلور ڈالے جا رہے ہیں اور کہیں کہیں پینٹ ہاؤس بھی ڈالے جا رہے ہیں، اور کچھ ایسے مناظر بھی ہیں جہاں پر صرف 400 گز کا مکان ہے اس کو پورشن کر دیا گیا، 600 گز کے مکان پہ 300 گز کے گراؤنڈ پلس 2 تعمیر کر دیے گئے۔ وہاں پہ شہریوں کا کیا کہنا ہے، آئیے جان لیتے ہیں۔ سر میں آپ کو سب سے پہلے انڈیکیشن یہ کروں کہ یہ سامنے گلی ہے، سامنے گلی میں جائیں، 80 گز کے مکان پہ انہوں نے 5 فلور کھڑے کیے ہیں، 5 منزلہ عمارت کو 80 فلور پہ کھڑا کیا ہے۔ ایس بی سی اس وقت کہاں تھی جب یہ فلور کھڑے ہو رہے تھے؟ ایک نہیں 2 فلور ایسے انہوں نے بنائے، 2 مکانات جو کہ 4-4 5-5 منزلہ ہے۔ 80 گز پہ کون سا قانون ہے تو یہ 80 گز پہ 5 منزلہ عمارت بنانے کی اجازت دے رہا ہے؟ ایس بی سی آئی، انہوں نے توڑ پھوڑ کری، اس کے بعد واپس چلی گئی، دوبارہ نہیں آئی، ٹھیک ہے نا۔ ابھی تک انہوں نے آخری مراحل پہ لے آ کے انہوں نے ختم کیا اور بیچ باچ کے نکل گئے بلڈر ہزار۔ ایس بی سی اے کی کاروائی کہیں نظر نہیں آتی ہے کراچی میں، کوئی بھی نہیں آتا بھائی، کتنی دفعہ کہہ تھک گئے، کوئی نہیں آتا۔ ریزیڈینشل ایریا ہے یہاں پر، یہ ایک انلیگل کنسٹرکشن چل رہی ہے، یہاں پر کوئی کھیلنے کودنے کی جگہ نہیں ہے، سب چیزیں یہاں پر اپنا انلیگل کنسٹرکشن چلی ہے۔ ایس بی سی ایس کو کمپلین کرتے ہیں، وہ یہاں پر آتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کسی چیز کا پرسان حل نہیں۔ ناظرین اب ایک نظر ڈالتے ہیں کراچی کے ان پوش علاقوں میں جیسے کہ جن میں گلستان جوہر ہے، گلشن اقبال ہے، پی سی ایچ ایس ہے، نارتھ نازم آباد کے وی آئی پی بلاکس کی آپ نے صورتحال دیکھی، وہاں کیا قیمتیں چل رہی ہیں، رشوت کا بازار کس حد تک گرم ہے، اس تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کیا۔ اب چلتے ہیں ان علاقوں کی جانب، یہاں کیا صورتحال ہے، کون لوگ یہاں پر مافیا کے کام کر رہے ہیں اور کن پیکیجز پہ یہاں پر کام ہو رہا ہے، آئیے اس پہ بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات عروج پر ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بلڈرز مافیا بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران کے ساتھ مل کر عوام کے پلاٹس پر قبضہ کر رہے ہیں اور غیر قانونی بلند و بالا عمارتیں تعمیر کر رہے ہیں۔ انہی بلڈرز نے ریلوے پروجیکٹ 7 کی بھی سینکڑوں ایکڑ زمین پر قبضہ کر رکھا ہے اور 100 سے زائد ریزیڈینشل پلاٹس کو ریلوے ہاؤسنگ سوسائٹی کے چیئرمین عبدالخالق فاروقی کے ساتھ مل کر کمرشل پلاٹس کی طرح 5 اور 6 منزلہ عمارتیں قائم کر دی ہیں۔ اس میں ایس بی سی اے گلشن کے ڈائریکٹر اور انکروچمنٹ پولیس کے افسران برابر کے شریک ہیں۔ یہاں قبضے کی آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی کہ ہائی کورٹ کے آرڈرز کے باوجود حاجی اسلم نامی شخص کے پلاٹ پر قبضہ کر کے 6 منزلہ عمارت قائم کر دی گئی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، خدا کے واسطے میری مدد کریں، مجھے بچائیں، میرے کو مجھے ہمت تب آئے گی جب آپ میرا ساتھ دیں گے، جب ساتھ نہیں دیں گے تو میں کیا کروں گا، میں یہی کروں گا، مر جاؤں گا بھائی، میں خودکشی تو نہیں کر سکتا مگر میرے ساتھ تعاون کرو، پلیز میرے ساتھ تعاون کرو، میرے ساتھ انصاف کرو۔ یہ لوگ سب، یہ کامران پانڈا ہے جو قریشی ہے، یہ اس کے پیچھے ایک دکان تھی پہلے بیٹری کی اپنا ریلوے سوسائٹی کے اندر میں، یہ بیٹریاں وغیرہ خریدتا تھا، بیچتا تھا، یہی کام کرتا تھا۔ اور یہ حسن کالا ہے، اس کی عثمانیہ ہوٹل کے برابر میں ایک موبائل کی دکان تھی، اصل لانیہ کی تھی، کہ انہوں نے کہاں چائنا کٹنگ کا فلانا جو بھی کام کیا میں آپ کو ابھی بھی دکھا سکتا ہوں۔ مقبول کشمیری بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، مقبول کشمیری کے پاس بھی ایک دفعہ میں گیا تھا، میں نے بولا یار خدا کے تو بولتے یار آپ 20 لاکھ روپے دے دو آپ کا کام ہو جائے گا، اور یہاں پہ کوئی اور آدمی کام کر بھی نہیں سکتا سوائے مقبول کشمیری کے، سوائے حسن کالے کے، سوائے کامران پانڈے کے۔ اس کے علاوہ 2-4 اور ٹھیکیدار ہیں، جو فاروقی سے ملا ہوا ہے نا وہ سمجھ لو ہے۔ حاجی اسلم کے مطابق کامران قریشی عرف کامران پانڈا، حسن علی عرف کالا، آصف لانی اور چودھری مقبول سمیت دیگر نے غیر قانونی تعمیرات میں اربوں روپے کمائے۔ اس حوالے سے جب ریلوے سوسائٹی کے دفتر جو کہ کلفٹن میں واقع ہے وہاں ہم پہنچے تو دفتر بند ملا۔ سندھ کے کوآپریٹو منسٹر اکرام اللہ دھاریجو سے رجوع کیا کہ پوچھا جائے آخر کیوں 12 سال سے ایک ہی ریلوے سوسائٹی میں ایڈمنسٹریٹر تعینات ہے، تو پتہ چلا کہ اکرام اللہ دھاریجو کے خلاف خود آمدن سے زائد اثاثے رکھنے پر ان کی اہلیہ سمیت ان سے انکوائری کا سلسلہ نیب میں جاری ہے، جبکہ اس ہی ریلوے سوسائٹی کی زمین پر قبضے کے حوالے سے ایم کیو ایم کے سابق رکن کامران ٹیسوری پر پہلی ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے۔ تو جوری ہائٹس کے بارے میں بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ساری زمین ہماری ہے اور سپریم کورٹ میں ہم نے کیس کیا ہے، کل غریب لوگوں کو کوئی لوٹ مار کا تو جوری ہائٹس میں پیسے مارے جائیں تو کوئی ہم سے گلہ نہ کیجیے۔ اب یہ تمام صورتحال ایس بی سی اے، سندھ حکومت اور نیب کے لیے سوالیہ نشان ہے، یا تو دال میں کچھ کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے۔
नाज़रीन, शहर कायद जो रोशनियों के नाम से पहचाना जाता था, लेकिन आज कंक्रीट का जंगल बना हुआ है। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अगर हाथ है तो उस इदारे का हाथ है